أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون لهم أجرا حسنا. وقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صدر محترم، حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، شعبان کا یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک سے پہلے مدارس دینیہ کے جلسوں کا اور تعلیمی سال کے اختتام کا موقع ہوتا ہے، اور عام طور پر اس قسم کے جو جلسے ہوتے ہیں اس میں طلباء کی کارکردگی پیش کرنے کے لیے ایک اچھا خاصا موقع انہیں دیا جاتا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے کہ جو لوگ مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، جو لوگ مدرسے کے انتظام و انصرام میں اپنی صلاحیت، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، جو لوگ مدرسے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے سامنے مدرسے کی کارکردگی آئے کہ مدرسے کے ذمہ داران نے، مدرسے کے اساتذہ کرام نے ان طلباء پر کتنی محنت کی ہے اور انہیں زیور علم سے آراستہ کیا ہے، ان کی کارکردگی کیا ہے، ان بچوں نے اپنے اساتذہ سے کیا سیکھا ہے. اس قسم کے کچھ پروگرام بچوں کے ہوتے ہیں جو بستی والوں کے سامنے، مدرسے کے معاونین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ انہیں کسی یکگونا اطمینان ہو کہ ان کا دیا ہوا سرمایہ، ان کا پیش کیا ہوا تعاون کارآمد اور مفید ہے. اور پھر بچوں کے پروگرام کے بعد کچھ گفتگو ہم جیسے لوگ کرتے ہیں، جس میں کچھ ایک مسلمان کی ذمہ داری، موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کامیابی کن چیزوں میں ہے، ہماری نجات کن چیزوں میں ہے، اسلامی نقطہ نظر سے جو ضابطہ اللہ پاک نے دیا ہے اس کے پیش نظر کچھ خیر کی باتیں ہم لوگ بھی کہتے ہیں. آج ملک کے بدلتے ہوئے حالات میں ہم مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. کسی نے کہا ہے کہ زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، مگر تجھے تیرا عہد کہن ہی راس آئے. دنیا والوں کے لیے، ایمان سے محروم لوگوں کے لیے کامیابی و کامرانی کا ضابطہ الگ ہے، اور جو لوگ اللہ کی ربوبیت پر، الوہیت پر، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے کامیابی و کامرانی کا راستہ اور ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، جنہیں اللہ نے اپنا محبوب نبی عطا کیا ہے، جنہیں اللہ پاک نے قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب عطا کی ہے، انہیں اللہ پاک نے ذمہ داری دی ہے، اور کل آخرت کی کامیابی ایمان کی بدولت انہی لوگوں کو ملنے والی ہے. تو اس دنیا میں ان کے لیے ضابطے الگ ہیں، اور جو لوگ اللہ کو ایک نہیں مانتے، اس کی ربوبیت، الوہیت اور وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے آخرت میں کوئی راحت نہیں. اس لیے ان کے بھلے کاموں کا بدلہ اللہ پاک ان کو دنیا میں دیں گے، ہمارے بھلے کاموں کا اجر و ثواب اور بدلہ اللہ پاک دنیا میں نہیں دیں گے، آخرت میں دیں گے. یہ فرق ہے.
اور اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے۔ آج ہم لوگ غیروں کی دنیاوی اعتبار سے ترقی دیکھ کر کے اس بات کی تمنا اور خواہش کرتے ہیں کہ ہماری بھی ترقی اسی طرح ہو، اور جس طرح ان کی دنیا بن رہی ہے اور یہ دنیاوی اعتبار سے نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، ہمیں بھی انہی کی طرح راحت، انہی کی طرح اسباب راحت ملے۔ لیکن ضابطہ اللہ پاک کا ہمارے لیے اور غیروں کے لیے الگ ہے۔ ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب اس کائنات کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور دیگر ارواح کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد یہ پورا کارخانہ اللہ پاک نے، پوری کائنات اور پوری دنیا اللہ پاک نے بنائی، اور پھر ان لوگوں کو جنہیں اللہ پاک نبوت اور رسالت عطا کرنے والے ہیں ان کا انتخاب فرمایا، ان لوگوں کا انتخاب فرمایا جو ان کے زمانے میں رہتے ہوئے ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ پاک نے تمام ارواح کا مقدر اور نصیب لکھ دیا ہے۔ ہم ہی نہیں، ہم تو اللہ کی ربوبیت پر، الوہیت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مسلمان ہونے کے لیے، ایک صاحب ایمان ہونے کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات و صفات پر یقین رکھے، اور نبیوں کی نبوت و رسالت پر یقین رکھے، قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابوں پر اس کا یقین ہو، جنت و جہنم کے وجود پر اس کا یقین ہو، اور اسی کے ساتھ تقدیر پر اس کا ایمان ہو کہ اچھی ہو یا بری ہو یہ تقدیر من جانب اللہ ہے۔ اسی کے ساتھ عذاب قبر ہے، برزخ کی زندگی ہے، اور اس کے بعد آخرت کی زندگی۔ ان تمام چیزوں کو جو شخص مانتا ہے وہ صاحب ایمان ہے، وہ مسلمان ہے، اور کل قیامت کی راحتیں اور وہاں کے آرام اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ نصیب اور مقدر اللہ نے بنا دیا ہے، اور نصیب و مقدر بنا دیے جانے کے بعد جب ہمارا وجود ماں کے پیٹ میں ہوا تھا، اس وقت بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش پر مقرر ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے پوچھتا ہے ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں اس کی اتنی زندگی لکھی جا چکی ہے، وہ لکھ دے۔ پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے ماذا اکتب، کہ میرے پروردگار میں اور کیا لکھوں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا میں جانے کے بعد اسے کتنا رزق دیا جائے گا، لوح محفوظ میں یہ لکھا جا چکا ہے، وہ لکھ دے۔ پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ ربی ماذا اکتب، کہ میرے پروردگار میں کیا لکھوں؟ تو اللہ پاک فرما دیتے ہیں شقی او سعید، یعنی نیک بخت یا بدبخت۔ اللہ پاک نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا جن کے حصے میں اللہ نے سعادت مقدر کی، جنہیں اللہ نے سعید لوگوں میں رکھا۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، سب سے پسندیدہ دین اسلام اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ نے اپنی وہ کتاب جسے کتاب الہی ہونے کے ساتھ ساتھ کلام الہی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، اللہ نے قرآن کریم ہمیں عطا کیا۔ اور پھر نبیوں میں اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب نبی تھے اور جو تمام نبیوں کے سردار تھے، اور اولین و آخرین کے لیے اللہ نے جنہیں رحمت بنایا تھا، اللہ نے وہ ایسا نبی ہمیں عطا کیا۔ ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کے نصیب پر ماضی میں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گزرے ہیں وہ بھی رشک کرتے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی مجلس میں موجود تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں ہیں اور توریت شریف کے کچھ اوراق ان کے ہاتھ میں ہیں جس کی وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے آپ کے چہرے انور پر غصے کے آثار دیکھے اور یہ کیفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم نے حضرت عمر کو اس طرف متوجہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ غصے کے آثار ہیں اور چہرے مبارک غصے کی زیادتی کی وجہ سے سرخ ہو رہا ہے، تو توریت کے اوراق رکھ دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ کر اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا، اور بار بار یہی کہتے رہے کہ میں اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر راضی ہوں اور اسلام کے اپنے دین ہونے پر راضی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر یقین رکھتے ہوئے میں راضی ہوں۔ بار بار یہ کہتے رہے، بار بار یہ کہتے رہے، تب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ فروغ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ عمر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج بنی اسرائیل کے صاحب کتاب پیغمبر جنہیں اللہ نے توریت عطا کی تھی اور عظیم الشان پیغمبر اگر اس وقت ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کیے بغیر کوئی راستہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے تمنا کی تھی کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا جائے۔ اللہ پاک نے ہمیں وہ مقام عطا کیا کہ ہم ایسے نبی کی امت ہیں جن کی امتی ہونے کی تمنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی تھی۔ ہم اپنے نصیب پر جتنا فخر کریں، ہم اپنے نصیب پر جتنا نازا ہو کم ہے۔ اللہ نے ایسا مقام ہمیں عطا کیا، ہماری ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے۔ اس امت پر اللہ پاک کے بے پناہ احسانات ہیں۔ یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے، یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ یہ دنیا اللہ نے جہاں ہمیں بھیجا ہے یہ مشقت کی جگہ ہے۔ وہ حدیث قدسی آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے آرام کو جنت میں رکھ دیا ہے، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے۔ تو یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے۔ پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے لمبی لمبی عمریں عطا کی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ 1000 سال سے زیادہ لمبی عمر اللہ پاک نے دی تھی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے لمبی عمر دی تھی، 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، اور کسی بھی نبی کو نبوت 40 سال سے کم عمر میں نہیں دی جاتی، اور ان کی امتوں کو بھی اللہ پاک نے اسی طرح لمبی لمبی عمریں عطا کی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، تو بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک عابد و زاہد کا تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا عبادت گزار شخص تھا جس نے 500 برس تک اللہ کی عبادت کی، اور اس طرح عبادت کی کہ ان 500 برسوں میں اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام نے جب اس عابد و زاہد کی عبادت اور کثرت عبادت اور عبادت میں یکسوئی کے واقعات سنے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو انہیں یہ احساس دامن گیر ہوا کہ ہماری تو زندگی کل 60-70 سال کی ہوتی ہے، 60-70 سال کی ہمیں زندگی دی گئی، اور یہ عبادت گزار شخص جس نے اپنی زندگی میں 500 برس تک اللہ کی اس طرح عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو ہم اس کی برابری کیسے کر سکیں؟ یہ احساس تھا، اور اس بات کا تذکرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ ہمارے آقا نے جب صحابہ کرام کی گفتگو سنی، اللہ کے رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ میری امت کی کل عمر 60-70 سال، جس میں سے 15 سالہ زمانہ نابالغی کا گزر جاتا ہے، 1/3 عمر سوتے گزر جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ 1/3 سے زیادہ زمانہ کمانے میں گزر جاتا ہے، دنیا بھر کی مصروفیات ساتھ میں ہوتی ہیں، تو عبادت کے لیے کتنا زمانہ ملے گا؟ آج جب آپ بستر پر جائیں تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری عمر کتنی ہے۔ ہم نے اپنی عمر کا 15 سالہ زمانہ نابالغی کا گزار دیا، روزانہ 8 گھنٹہ ہم سوتے ہیں، 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ ہم کام کرتے ہیں۔ اگر اس طرح اپنی مصروفیات اپنی عمروں میں سے آپ کم کرتے جاؤ گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 60-70 سالہ زندگی میں چند سال ہمیں ایسے نصیب ہوتے ہیں کہ جس کو ہم اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ 24 گھنٹوں میں سے ہم کتنا گھنٹہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ اس سے اندازہ کر سکیں۔ اب ظاہر بات ہے، اگر ہم نے اپنی 60-70 سالہ زندگی میں چند سال اللہ کی عبادت کی، تو ہم اس شخص کی برابری کیسے کر سکیں گے جس نے 500 برس کا زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں صحابہ کرام کے اس احساس کو رکھا۔ آپ نے فضائل رمضان میں وہ حدیث سنی ہوگی، علماء کرام سے بیانات میں اس حدیث کو سنا ہوگا کہ اللہ پاک نے اس احساس کی وجہ سے جو صحابہ کرام کو دامن گیر تھا، شب قدر اللہ پاک نے عطا کیا، اور قرآن کریم میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 12 مہینے کے 1 سال ہوتے ہیں، آپ 1000 مہینہ اگر شمار کرو گے تو 84 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ 1000 مہینوں کے بنتے ہیں۔ ایک شب قدر کی عبادت جو اللہ رمضان المبارک میں رکھتے ہیں، اگر ہم نے اس رات عبادت کر لی تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 84 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ آپ نے اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اور اگر کسی خوش نصیب کو 10 شب قدر مل جائے تو ظاہر بات ہے پھر 840 سال سے زیادہ زمانہ اس نے اللہ کی عبادت میں گزارا۔ یہ تو شب قدر کا تناسب ہے، ورنہ اللہ پاک نے پچھلی امتوں کو یا تو 1 وقت کی نماز دی تھی یا 2 وقت کی نماز دی تھی، 2 وقت سے زیادہ کسی امت کو اللہ پاک نے نمازیں عطا نہیں کی۔ اس امت کو اللہ پاک نے اولاً 50 وقت کی نمازیں عطا کی تھی۔ ہمارے آقا جب معراج میں تشریف لے گئے اور عرش الہی پر اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے آقا جب پہنچے تو اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کا تحفہ پیش کیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبرائیل آپ کے ہم رکاب تھے، آپ کو مکہ مکرمہ آپ کے گھر سے بیت المقدس لے کر کے پہنچے، اور بیت المقدس سے پھر آپ کو آسمانوں پر لے کر کے گئے اور عرش الہی تک آپ پہنچے۔ سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر حضرت جبرائیل رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اب آپ یہاں سے اکیلے آگے جائیں، اگر یہاں سے 1 قدم بھی میں آگے بڑھا تو اللہ رب العالمین کی تجلیات کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔
ہمارے آقا وہاں سے تنے تنہا آگے بڑھے اور پھر عرش پر پہنچے. اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اپنی طرف سے اور ہماری طرف سے عبادتوں کا تحفہ پیش کیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے. ہم جو عبادت کرتے ہیں چاہے وہ زبان سے ہوتی ہو، چاہے وہ ہمارے بدن سے ادا کی جاتی ہو، یا اپنے مالوں سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوں مال خرچ کر کے، تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہماری پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور اللہ نے اسی مقصد سے ہمیں پیدا کیا ہے. قرآن کریم میں اس کی وضاحت فرما دی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارے آقا جب معراج میں تشریف لے گئے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرش الہی پر پہنچے تو اپنی طرف سے اور ہماری طرف سے ہم سب کی طرف سے عبادتوں کا تحفہ پیش کیا. اور جب واپس تشریف لانے لگے تو اللہ پاک نے 50 وقت کی نمازیں تحفے میں دی. کتنی وقت کی نمازیں دی؟ 50 وقت کی نمازیں دی. پچھلی امتوں کو یا تو ایک وقت کی نماز ملی تھی یا 2 وقت کی نماز ملی تھی، اس سے زیادہ کسی کو اللہ نے نمازیں نہیں دی تھی. اس امت پر اللہ کا خصوصی کرم یہ رہا کہ اللہ پاک نے 50 وقت کی نمازیں دی. معراج کی تفصیلی روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں ذکر فرمایا ہے، اس میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب یہ تحفہ 50 وقت کی نمازوں کا لے کر آپ واپس ہونے لگے اور 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا تحفہ پیش کیا تھا. تو ہمارے آقا نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کا تحفہ پیش کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ پھر تمہیں کیا تحفہ ملا؟ تو بتایا ہمیں 50 وقت کی نمازیں اللہ پاک نے عطا کی. حضرت ابراہیم بے انتہا خوش ہوئے اور مبارکباد دی. جب 7ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان پر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تحفہ دیا تھا اور کیا تحفہ ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عبادتوں کا تحفہ دیا تھا اور 50 وقت کی نمازیں اللہ نے تحفے میں عطا کی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ آپ کی امت میری امت کے مقابلے میں کمزور ہے. میری امت پر 2 وقت کی نمازیں فرض تھی تو 2 وقت کی نمازیں وہ نہیں پڑھتی تھی. آپ کی امت میری امت سے کمزور ہے، یہ 50 وقت کی نمازیں کیسے پڑھیں گی؟ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے آپ نمازیں کم کروائیے. ہمارے آقا نے عبادتوں کا تحفہ پیش کیا. ظاہر بات ہے اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے. اللہ کے خزانے میں دنیا بھر کی آخرت کی تمام نعمتیں ہیں اور اللہ کے خزانے لامحدود ہیں. اللہ پاک نے جب اپنے نبی کو اور اپنے نبی کی امت کو تحفہ دیا تو نمازوں کا تحفہ دیا. اللہ پاک چاہتے تو سونے اور چاندی کے محلات بھی دے سکتے تھے. اللہ پاک چاہتے تو نہ جانے کیسی کیسی نعمتیں جو اللہ نے جنت میں رکھی ہیں دینا چاہتے تو اللہ پاک ویسی نعمتیں بھی دے سکتے تھے. لیکن ظاہر بات ہے اللہ نے وہ نعمت عطا کی جو نعمت اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھی. 50 وقت کی نمازیں دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تردد ہوا کہ میں
تحفہ واپس کرنے کے لیے کیسے جاؤں؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت موسیٰ اصرار کرتے رہے کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ آپ کو اس بات کا احساس ہوا، آپ عرش پر دوبارہ تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا تذکرہ کیا، اللہ پاک نے 10 نمازیں کم کر دی، 40 نمازیں رہ گئی، پھر واپس آئے، حضرت موسیٰ نے پھر سمجھایا، ہمارے آقا پھر عرش پر تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد رکھی، اللہ پاک نے 10 نمازیں اور کم کر دی، واپس آئے، حضرت موسیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کمزوری کا حوالہ دیا، اللہ کے رسول پھر واپس عرش پر گئے، اللہ نے 10 نمازیں اور کم کر دی، پھر حضور تشریف لے گئے، 10 نمازیں اور کم کر دی، بچی 10 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ آپ پھر جائیے، 10 وقت کی نمازیں بھی آپ کی امت پر شاق گزرے گی، آپ کی امت میری امت کے مقابلے میں کمزور ہے۔ ہمارے آقا پھر تشریف لے گئے، اللہ پاک نے 5 وقت کی نمازیں پھر کم کر دی، واپس آئے، حضرت موسیٰ نے پھر سمجھانے کی کوشش کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استحییت من ربی، مجھے اپنے پروردگار سے حیا آتی، اللہ نے تحفے کے طور پر جو چیزیں دی تھی میں اسے واپس کر رہا ہوں، مجھے اب حیا آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ جب ہمارے آقا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بس اب 5 وقت کی نمازیں، اس میں کچھ کم نہیں کروانا ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے پھر اعلان ہو گیا لا یبدل القول لدی، ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کو اور آپ کی امت کو ہم نے 50 وقت کی نمازیں تحفے کے طور پر دی تھی، آپ کی امت 5 وقت کی نماز اگر پابندی سے پڑھے گی تو ہم اسے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیں گے۔ یہ اللہ پاک کا بے پناہ احسان ہے اس امت پر۔ اللہ پاک کے احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک ہمارے سر پر آ رہا ہے، پچھلی امتوں پر صرف ایک روزہ فرض تھا، عاشورہ محرم کا روزہ، ایک روزہ فرض تھا، اور ایک روزے کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور پھر اس روزے کی قضا کرنا چاہیے تو ایک روزہ رکھنے سے اس کی قضا ہو جائے گی، لیکن رمضان کے ایک روزے پر جو اجر و ثواب اللہ پاک دیتے ہیں رمضان میں روزہ رکھنے پر، اگر یہ شخص اس اجر و ثواب اور اس خیر و برکت کو حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی روزہ رکھے گا تو اسے وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو رمضان المبارک میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پچھلی امتوں کو اللہ نے ایک روزہ عطا کیا تھا، اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب نبی کی امت کو اللہ پاک نے پورے رمضان المبارک کا روزہ عطا فرمایا۔ ہر سال ہم 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں تو ایک ایک روزے پر اتنا اجر و ثواب ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی نفل روزہ رکھ لے تو ایک فرض روزے کا اجر و ثواب نہیں پا سکتا۔ اللہ نے یہ بھی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی امت پر نمازیں فرض کی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت پر نمازیں فرض کی، اللہ نے میری امت پر روزے فرض کیے، میں نے اپنی امت کے لیے تراویح کو سنت قرار دیا۔ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، رمضان کے اس مبارک مہینے میں الحمدللہ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اضافی نماز عطا کی ہے جسے تراویح کہتے ہیں۔ اور تراویح میں آج جو بچے 6-7 بچے حافظ ہوئے ہیں، یہ بچے اور جتنے ماضی میں حافظ ہو چکے ہیں یہ تراویح میں ہمیں قرآن پاک سناتے، اور 20 دنوں میں، 25 دنوں میں، 27 دنوں میں، 29 دنوں میں تراویح میں ہمیں یہ پورا قرآن پاک سناتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک
حرف قرآن کریم کا پڑھا جاتا ہے تو ایک حرف پر اللہ پاک 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہا الحمد، الحمد میں 5 حرف ہے، ہر حرف پر اللہ 10 نیکی دیتے. ہم نے الحمد پڑھا تو 50 نیکی اللہ پاک نے عطا کی. اور یہی الحمد اگر ہم نے نماز میں پڑھا تو صرف الحمد پر اللہ پاک 500 نیکیاں کم سے کم عطا کریں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ پاک اجر و ثواب کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، 70 گنا بڑھا دیتے ہیں. تو نماز میں عام دنوں میں جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ایک حرف پر کم سے کم 100 نیکیاں اللہ پاک دیتے ہیں. اور یہی اگر ہم رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ایک حرف پر، آپ سمجھ لیجیے تراویح میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے اس کے ایک حرف پر کم سے کم اللہ پاک 7000 نیکیاں عطا کرتے. اور پورا قرآن پاک جب حافظ پڑھتا ہے اور حافظ کے پیچھے نیت باندھ کر تراویح میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمیں ایک ایک حرف پر اللہ پاک کم سے کم 7,000 نیکیاں عطا کرتے ہیں. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، خلوص اور اخلاص کی برکت سے اللہ پاک اس میں جتنا اضافہ کرنا چاہے اضافہ کرتے. پچھلی امتوں کو اللہ نے تراویح نہیں دی تھی، پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے قرآن پاک نہیں دیا تھا، پچھلی امتوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے. اس امت کو اللہ پاک نے یہ نعمت عطا کی. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، پتہ نہیں رمضان آنے سے پہلے کتنے لوگوں کا بلانا آئے گا، وہ موت سے ہمکنار ہو کر کے اللہ کی جوار رحمت میں چلے جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کا شدت سے آمد کا احساس رہتا تھا. رجب کا مہینہ آتا تھا، وہیں سے ہمارے آقا دعا کرنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. رمضان کی آمد کا آپ کو شدت سے انتظار رہتا تھا. اور رمضان کا جب مبارک مہینہ آتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنی کمر کس لیا کرتے تھے. دن میں روزہ اور رات بھر نمازوں کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت، بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے. پورا مہینہ اس طرح عبادت میں انہماک کے ساتھ گزارتے تھے کہ پھر آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ نے ایسا مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا. آ رہا ہے رمضان، ہمیں رمضان کا استقبال کرنا چاہیے اور رمضان تک ہم پہنچ جائیں. اللہ ہمیں زندگی دے اور اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت دے، یہ دعا اللہ سے کرنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ رجب اور شعبان میں اللہ برکت دے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. 2 مہینہ پہلے سے آپ رمضان کا انتظار فرماتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو شعبان کی ابتدا آپ روزوں سے کیا کرتے تھے اور شعبان کا پورا مہینہ آپ روزے رکھ کر کے گزارا کرتے تھے اور پھر رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. آپ کا یہ معمول تھا. ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ شرعی عذروں کی بنا پر جو روزے ہمارے رہ جاتے تھے وہ روزے ہم شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا اور دن میں روزے اور رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے تراویح کو سنت قرار دیا اور یہ اجر و ثواب کی چیز ہے.
اجر و ثواب کی چیز ہے. رمضان کا استقبال کرنا چاہیے، روزے اہتمام سے رکھے اور تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھے. بعض لوگوں کو روزے بوجھ معلوم ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کو تراویح بوجھ معلوم ہوتی ہے. نہیں، ہمیں بشاشت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ روزہ بھی رکھنا چاہیے اور اہتمام کے ساتھ تراویح بھی پڑھنا چاہیے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب بلانا آ جائے. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے، اور ہماری آخرت بنے گی اللہ کی عبادت سے، فرض نمازوں کے اہتمام سے، فرض روزوں کے اہتمام سے، سنت موقدہ تراویح کے اہتمام سے. اللہ نے یہ مخصوص عبادتیں اپنے آقا کو، اپنے محبوب نبی کو، ہمارے آقا کو اور ہم لوگوں کو عطا کی. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے لمبی لمبی عمریں دی تھی اور وہ بہت کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے. تو ہم کم عمری کی وجہ سے، کم زمانہ دنیا میں ملنے کی وجہ سے ان کی برابری نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے یہ ساری عبادتیں ہمیں عطا کی تاکہ ہم عبادتوں میں ان کی برابری بھی کر سکے، اور اگر ان سے آگے نکلنا چاہیں تو ان سے آگے بھی نکل جائے. یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے. اللہ نے مشقت کی جگہ میں اپنے محبوب نبی کو بھی اور اپنے محبوب نبی کی امت کو بھی آپ نے کم زمانہ عطا کیا کہ مشقت کی جگہ پر کم رہو، اور عبادتیں ایسی عطا کی کہ ان عبادتوں کو کرنے کے بعد اتنا اجر اللہ پاک ہمیں دیں گے کہ جن کو اللہ پاک نے 1000 سال کی عمر عطا کی تھی، ہم اجر و ثواب میں ان سے آگے بڑھ جائیں. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں میدان محشر میں 120 صفیں ہوں گی انسانوں کی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب ہوں گے. ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اس میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوگی، 80 صفیں میری امت کی ہوگی، اور اللہ پاک اپنے محبوب نبی کی امت کو نوازیں گے. آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میری 1/4 امت جنت میں جائے گی. صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر. حضور نے فرمایا 1/3 امت جنت میں جائے گی. صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر. حضور نے فرمایا آدھی امت جنت میں جائے گی. صحابہ نے کہا اللہ اکبر. حضور نے فرمایا 2/3 امت جنت میں جائے گی. صحابہ نے کہا اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ میری امت کے تمام افراد جنت میں جائیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر خصوصی کرم فرمایا، خصوصی کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں جو قرآن کریم عطا کیا، اپنا محبوب نبی عطا کیا، رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، 50 وقت کی نمازیں دی، 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر کے 50 وقت کی نمازوں کا اجر و ثواب عطا کیا، اور پھر اسی کے ساتھ اجر و ثواب کے بے شمار مواقع عطا کی، بے شمار مواقع. مسجد تعمیر ہو رہی ہے، آپ مسجد میں چندہ دے دیں نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں عالی شان محل عطا کرے گا. راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، آپ اسے راستے سے ہٹا دیں، کسی راہگیر کو، کسی راستہ چلنے والے کو تکلیف نہ ہو، اللہ اس پر اجر و ثواب دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مقبول حج کا ثواب عطا کرتے. صحابہ کرام نے جب سنا تو کہنے لگے اللہ کے رسول ہم اپنے ماں باپ کو بار بار دیکھیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار دیکھنے پر بار بار اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. صحابہ کرام کہنے لگے ہم 70 مرتبہ دیکھیں گے. تو حضور نے فرمایا اللہ 70 مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. اس امت پر اللہ پاک کا بے پناہ کرم.
اللہ نے جب ہمیں قرآن کریم عطا کیا تو قرآن کریم عطا کرنے کے ساتھ اللہ پاک نے اس کے حفظ کو آسان کر دیا، اور یہ بھی اللہ کی نوازشات میں سے، ورنہ آسمانی کتابیں قرآن کریم سے پہلے گزر چکی۔ انجیل آسمانی کتاب تھی، توریت آسمانی کتاب تھی، زبور آسمانی کتاب تھی، اور بھی صحیفے اللہ پاک نے نازل کیے، لیکن اللہ نے نہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور نہ ان لوگوں پر، ان امتوں پر جن پر یہ کتاب اتاری گئی تھی، ان کتابوں کے حفظ کو آسان نہیں کیا۔ اسی لیے آپ کو توریت کے حافظ نہیں ملیں گے، آپ کو انجیل کے حافظ نہیں ملیں گے، آپ کو زبور کے حافظ نہیں ملیں گے، لیکن قرآن کریم کے حافظ ملیں گے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی کہ ہم نے قرآن کریم اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ حفاظت کے اسباب میں اللہ نے جو بھی انتظام کیا ہوگا ان میں سے ایک انتظام یہ بھی ہے کہ ہمارے اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم یاد کرتے ہیں، قرآن کریم انہیں یاد ہو جاتا ہے۔ آج 7 بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک نبی گزرے، انہوں نے توریت زبانی یاد کی تھی، تو یہود ان کے اس عمل کی وجہ سے اتنا متاثر ہوئے کہ کہنے لگے کہ عزیر اللہ کے بیٹے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، تو نصارہ کہنے لگے وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودی کہنے لگے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے توریت زبانی یاد کی تھی۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا ہونے پر انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے حفظ قرآن پاک کو آسان کر دیا۔ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے 7 بچوں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ رمضان میں تراویح میں قرآن پاک سنائیں گے۔ بہت سارے حفاظ ہیں الحمدللہ جو تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں، اور ان کے قرآن پاک سنانے کی وجہ سے انہیں بھی اور ہم جیسے لوگوں کو سننے کی وجہ سے اللہ پاک ہر حرف پر کم سے کم 7000 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور پھر اللہ جس کے لیے بڑھا کر دینا چاہے بڑھا کر کے دے۔ آج اس ادارے نے، اس مدرسے نے 7 حفاظ کرام اس امت کو عطا کیے۔ حفظ قرآن پاک پر اللہ کا وعدہ ہے کہ حافظ نے قرآن پاک حفظ کیا، اس کو زبانی یاد کیا، اگر یہ اس کی ساری زندگی تلاوت کرتا رہے، اسے یاد رکھے اور اس کے حکموں پر عمل کرتا رہے، تو حافظ قرآن کو اللہ یہ اعزاز عطا کریں گے کہ وہ جنت میں جس دروازے سے داخل ہونا چاہے جا سکتا ہے۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ یہ درجہ عطا کریں گے، بلند درجہ، کہ میدان محشر میں وہ نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر لوگوں کو یہ گمان ہوگا کہ یہ پچھلی امتوں کے نبی ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ یہ پچھلی امتوں کے نبی نہیں، بلکہ میری امت میں ان بچوں کے ماں باپ ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی خلات اور ایسا شاندار لباس عطا کریں گے جو حافظ قرآن کے ماں باپ کے جسم پر ہوگا کہ میدان محشر میں کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اور حافظ قرآن کو اللہ یہ حق دیں گے، یہ اعزاز دیں گے کہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کے مستحق ہوں۔ حافظ قرآن کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اللہ یہ میرے والد ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہے، یہ میرے دادا ہے، یہ میرے نانا ہے، یہ میرے فلاں رشتہ دار ہے، اے اللہ میں ان کی سفارش کرتا ہوں، انہیں جنت عطا کر دیجئے۔ اللہ حافظ قرآن کی سفارش قبول فرمائے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔
بہت بڑا اعزاز ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ حافظ قرآن کی سفارش پر اللہ 10 جہنمیوں کو جہنم سے نجات دیں گے اور جنت کا داخلہ عطا کریں گے. اور خود حافظ قرآن جب جنت میں جائے گا تو اللہ پاک اسے کہیں گے اقرا، پڑھ، ورتقی، پڑھتا جا، جنت کے درجات طے کرتا جا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھ جس طرح تو دنیا میں اطمینان سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، کہ تیری منزل کی بلندی اور انتہا وہاں جا کر کے ختم ہوگی جہاں تو جا کر کے قرآن کریم پڑھتا پڑھتا رک جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے علماء نے، مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ حافظ کی اللہ پاک مدد فرمائے. جن کو دنیا میں پورا قرآن پاک ایسا یاد نہیں تھا کہ ایک نشست میں سنا سکیں، ان کو بھی اللہ پاک اپنی مدد دے کر کے ایسا حافظ بنا دیں گے کہ وہ جنت میں جب جائے گا تو الحمد سے شروع کرے گا، وہ ناس تک پڑھتا جائے گا، کہیں اسے لقمہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہیں رکے گا نہیں، کہیں اٹکے گا نہیں، بس پڑھتا جائے گا، جنت کے درجات طے کرتا جائے گا. آج دنیا میں حافظ اور عالم کی چاہے قدر نہ ہو، لیکن کل میدان محشر میں یہی لوگ ہوں گے جن کے نصیب پر لوگ رشک کریں. اس وقت وہ ماں باپ جن کو اللہ نے اولاد تو دی تھی لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو حافظ نہیں بنایا، اپنی اولاد کو عالم نہیں بنایا، دنیاوی راحت کی نیت سے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو ٹیچر بنایا، کسی کو پروفیسر بنایا، دنیاوی ڈگری دلائی، اس موہوم امید پر کہ یہ ڈگری یافتہ ہوں گے، ان کو بڑی بڑی ملازمتیں ملیں گی، بڑی بڑی تنخواہ ملے گی. لیکن حال کیا ہے؟ آج ہندوستان میں کروڑوں تعلیم یافتہ لوگ بے روزگار ہیں، بڑی بڑی ڈگری لیے ہوئے ہیں، نوکری نہیں مل رہی. موجودہ سرکار نے ہندوستانیوں کو جھانسا دیا تھا کہ ہم اگر سत्ता میں آئے اور ہم اقتدار پر پہنچے، ہماری حکومت بنی تو ہم ہر سال 2 کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے. ہندوستان کے بے روزگار لوگ خوش ہو گئے کہ چلو اب اپنے اچھے دن آنے والے. لیکن 4 سال سے زیادہ وقت گزر چکا، 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو سرکار روزگار نہیں دے سکی. تو کروڑوں لوگ بڑی بڑی ڈگری لے کر کے بے روزگاری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ماں باپ نے سوچا تھا پڑھ لکھ لیں گے تو اچھے دن آ جائیں گے، بڑی بڑی ڈگری ہوگی، نوکری اور ملازمت ملے گی، بڑی بڑی اونچی اونچی تنخواہ ملے گی. کیا مل رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے. آخرت میں ان کا کوئی درجہ، کوئی مقام نہیں ہوگا. دنیا میں آدمی جن لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنا لیا تھا، نصیب کی دنیا تو اللہ پاک دیں گے، کوئی کم بھی نہیں کر سکتا، زیادہ بھی نہیں دے سکتا. لیکن میدان محشر میں جن کے بچے حافظ ہوں گے ان کی نکل پڑے گی. سر پر ایسا تاج ہوگا جس کی روشنی چاند سورج سے زیادہ ہوگی، بدن پر ایسا لباس ہوگا کہ میدان محشر میں کسی کے بدن پر ویسا لباس نہیں ہوگا. نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ طفیلی ہوں گے. طفیلی سمجھتے ہو نا؟ امام صاحب کو دعوت دیتے ہیں محلے کے لوگ، مفتی صاحب کو، قاضی صاحب کو، عالم صاحب کو، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ 2-4 لوگوں کو لے کر کے آنا. تو دعوت تو امام صاحب کی رہتی ہے، لیکن جو 2-4 لوگ رہتے وہ طفیلی رہتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو جو اتنا نوازیں گے تو اس لیے نوازیں گے کہ وہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں. اصل اعزاز یا صاحب اعزاز تو حافظ قرآن ہوگا، اور حافظ قرآن کے طفیل میں اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت دیں گے. اس وقت
وہ لوگ جن کو اللہ نے اولاد تو دی تھی لیکن اپنی اولاد کو انہوں نے حافظ نہیں بنایا، عالم نہیں بنایا، میدان محشر میں پریشان ہوں گے اور افسوس کریں گے کہ کاش ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ بنا لیتے تو آج میدان محشر میں نور کے منبر پر بیٹھے ہوتے، ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لیتے تو آج ہم سہولت کے ساتھ آرام کے ساتھ جنت میں چلے جاتے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ وہاں کی ندامت اور افسوس کچھ کام نہیں دی۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ آدمی کو خود حافظ بننا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے احباب عالم تو ہیں، حافظ نہیں ہے، عالم ہے حافظ نہیں ہے، ان کو حفظ کر لینا چاہیے اور مشکل نہیں ہے۔ جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر لیتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر روزانہ 2-4 آیتیں یاد کرنے کا معمول بنا لے تو روزانہ تلاوت بھی ہوتی رہے گی اور 2-5 سال 10 سال میں حافظ بھی ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سال بھر میں حفظ کریں، ضروری نہیں ہے کہ 2-3 سال میں حفظ کریں۔ جب آپ کو موقع ملے جب آپ یاد کر لیں، نہ موقع ملے تو حافظ بننے کی نیت تو ہے۔ اگر زندگی ختم ہو گئی اور حفظ مکمل نہیں ہوا، اللہ حفاظ میں اٹھائیں۔ ہمارے استاد مولانا حمداللہ صاحب تھے مرحوم، وہ کہا کرتے تھے کہ وہ عالم جو حافظ نہ ہو وہ اندھا عالم ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ایسے کیسے؟ تو کہنے لگے کہ اس کو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، کہاں ہے اس کو نظر نہیں آتا۔ لیکن جو عالم حافظ بھی ہوتا ہے اس کو وہ ساری آیات یاد ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم کہاں پر ہے، اسے وہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ عالم کو خود حافظ بنے، خود حافظ بنے، بن ہو تو اپنا کسی کی محتاجگی نہ رہے۔ کل میدان محشر میں اپنے حفظ کی بنیاد پر ہم اللہ کی رضا حاصل کر کے جنت میں جا سکیں، دوسروں کو جنت میں لے جا سکیں۔ اور اگر ہم نے حفظ نہیں کیا تو کم سے کم ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں۔ اور اگر ہمارے بچے نہیں ہیں یا بچے حفظ کرنے کی عمر میں نہیں ہیں تو کم سے کم کسی غریب کے بچے کو پیسہ خرچہ کر کے اس کو سالانہ خوراکی فیس، اس کے کپڑے، اس کے جیب خرچ دے کر کے اس کو آپ حافظ بنا دیں۔ کل قیامت کے دن جب ایسا بچہ جو آپ کے تعاون سے حافظ بنا ہوگا، جب اللہ اس کو نوازیں گے حفظ قرآن کی وجہ سے کہ تو حافظ ہے، تجھے یہ اعزاز، تو حافظ ہے، تجھے 10 لوگوں کی سفارش کا حق، تو اسے خیال آئے گا کہ فلاں صاحب نے حافظ بننے میں میری مدد کی تھی، حافظ بننے میں میری مدد کی تھی، تو پھر وہ ہماری سفارش کرے گا کہ اللہ اس شخص کے تعاون کی وجہ سے اس نے مجھے کپڑے دیے، میرا خرچہ اٹھایا، میرے کھانے کا خرچہ برداشت کیا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اسے جنت کا داخلہ عطا فرما۔ تو اللہ پاک اس کی سفارش قبول فرمائے۔ یا تو خود حافظ بنے یا اپنے بچوں کو حافظ بنائے، یا تو پھر گلی محلے میں اپنی بستی میں کوئی غریب بچہ ہو اسے ترغیب دے کر کے اس کا خرچ برداشت کر کے اس کو آپ حافظ بنائیں۔ آپ اگر مدارس کے ذمہ داروں سے ملیں گے، ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک حافظ بننے پر کتنا خرچ آتا ہے۔ 3 سال یہ بچہ پڑھے گا، آپ کو 3 سال تک اس کے ہر سال 2-5 جوڑے کپڑے بنانا ہے، اسے خرچے کا کچھ نہ کچھ پیسہ دینا ہے، 150 روپیہ آپ کو ہفتے کا مہینے کا خرچ دینا ہے، اور مدرسے میں جو کھانا کھاتا ہے مدرسے والوں کو اس کھانے کا خرچہ آپ کو، خوراکی فیس آپ کو دینا ہے، 400 500 600 روپیہ فیس ہوتی ہے، ہر مہینہ آپ کو اتنا دینا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک حافظ کے اوپر آپ ایک مہینے میں 1000 روپیہ خرچ کریں، سال کا 12,000، 3 سال کے 36,000۔ آپ نے کسی کے حفظ پر اگر 36,000 روپیہ خرچ کیا اور وہ بچہ آپ کے خرچے سے حافظ ہو گیا تو آپ یقین مانیے کہ 36,000 میں آپ نے جنت خرید لی۔ بہت سستا سودا ہے۔
اس لیے مدارس کا تعاون، اور خاص طور پر ایسے مدارس کا تعاون جو دینیات کی کلاس چلاتے ہیں، حفظ کی کلاس چلاتے ہیں، آپ کا تعاون بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ کرے گا، آپ کا یہ تعاون بچوں کو حافظ قرآن بنائے گا، اور یہ نعمت آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے اداروں کی حفاظت فرمائے، ان کے فیض کو عام اور تام فرمائے، اور یہ فیض اللہ پاک تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 7 حفاظ کرام جنہوں نے حفظ کلام پاک مکمل کیا وہ تشریف لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن